प्यारे नाज़रीन कराम, एक गांव के बारे में बयान किया जाता है कि जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नेमतें कि जिन नेमतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करते थे। वहीं पर कुछ मुसलमान थे और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहाँ के तमाम लोग काफिर थे और वो कुफ्फार अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे, क्योंकि इनमें से हर एक इंसान बहुत दौलतमंद था और हर एक के पास बेबहा पैसे थे। किसको पैसों की कमी ना थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिसको सरदार बेपनाह प्यार करता था। उस सरदार की बेटी बेपनाह मगरूर, जालिम और घुमंडी थी। वहां पर गरीब मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों की मदद करने वाला कोई ना होता था। वहां पर इन्हें कोई देखने वाला भी ना होता था। सरदार की बेटी को काले जादू में खूब महारत हासिल थी और वो जादू की वजह से वहां पर रहने वाले गरीबों पर जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान इससे बहुत परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाते, मजदूर बनाती, और अगर इनमें कोई इसकी बात ना मानता तो उसको कैदी बनाकर वो अपने इशारों पर नचाया करती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था, कोई भी इनको बचाने वाला नहीं था। जब इस सरदार की बेटी का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की कि ऐ अल्लाह, हमारी चंद नस्लें जो यहाँ पर बची हुई हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। यह सरदार की बेटी इसलिए हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता और ना ही हमारे पास माल और दौलत और ना ही हमारे पास जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी यानी सरदार की बेटी को भी हिरा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमाया और यूं इस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब सा वाकया बयान किया जाता है कि इन काफरों का सरदार जंगल में सैर सपाटे कर जा रहा था। निकला था तो बड़ी शान से वो चलता था। सफर करके अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर इस बादशाह को डस लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बादशाह को जब उसने डसा तो इसके साथी थे जो उन्होंने अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप ने इसे काट लिया है, वो फौरन इसे उठाकर घर ले आए ताकि इसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। इस लड़की ने अपने बाप की जब ये हालत देखी तो इसके पास बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकालने में सारे नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ जिस्म के अंदर फैलती जा रही थी। लेकिन उस वक्त वहाँ एक दुर्वेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ पर आए। उन्हें तो अल्लाह पाक ने इसी मकसद के लिए ही भेजा था। उस अल्लाह वाले वहाँ पर पहुँचे तो अल्लाह पाक ने इस मकसद के तहत वहाँ उनको भेजा था। इसलिए अल्लाह के वली ने सरदार के घर पर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें किस से मिलना है। उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। नौकर कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि इन्हें सांप ने काटा है, तो तुम हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। इसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ का सरदार को जहरीले सांप ने डस लिया है। क्या हुआ है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकरों ने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने कहा मैं हकीम हूँ और मैंने इनके इलाज के लिए घर से आया हूँ यहाँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत को देख कर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। वो नौकर देख कर कहने लगे कि इतने फटे सरदार का इलाज करोगे, इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे, तुम्हारे यहाँ तो इसके पास बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और तुम जैसे गरीब से वो भला इलाज क्यों करवाएंगे। दुर्वेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर जाने दो। वो गुलाम कहने लगा ठीक है, हम अंदर जाकर इनसे इजाजत लेकर आते हैं और आपको अंदर जाने देंगे। वो नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा कि बाहर एक गरीब आया है, कपड़ों से फकीर मालूम होता है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज करूंगा और जो जहर तेजी के साथ फैलता जा रहा है उसको मैं निकाल फेंकूंगा। इसकी बेटी कहने लगी कि ठीक है, इसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले इसके घर अंदर दाखिल हुए, देखा कि सरदार दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को और बार बार बिस्तर पर पटक रहा है और अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा, सांप ने इसको काटा था। उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। इसके जाने के बाद सारे सिपाही और उसकी बेटी देखकर हैरान हो गए कि ये भला कौन सा दीवाना है। कमरे में आया, इलाज करने की बजाय उसने जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। सरदार के बेटे गुस्से में तलमला उठे कि उसने जो गुस्ताखी की है उसकी
کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، ابھی اس کو گرفتار کراتی ہوں۔ لیکن جیسے حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا۔ سردار کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور اب اس تھوک کو مل رہے ہو تم؟ حکیم اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو اس سردار کی ٹانگ پر ملا گیا تو فوراً زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل اصلی حالت میں آ گئی، اور پوری ٹانگ جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصل رنگ میں آ گئی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیح ہے، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ میرے پاس لے کر انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی کی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اس اللہ والے کا پتہ نہ چلا۔ اور جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً اللہ والے کو پکڑ لیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بے ادبی کی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہیں، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ گاؤں کا سردار نے کہا فکر نہ کرے، گھوڑے کے ساتھ ہم نوکر بھی آپ کو دے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال اور دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی غیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا کہ میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات میں ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے تم کو اپنا مذہب ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی ہے کہ میری اولاد بھی ہو اور آپ کی نسل آپ سے چلے گی، میری نسل آپ سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا اور اپنی مال دولت اور اپنی بیٹی ہر چیز اپنے پاس رکھ لو اور میں خوش ہوں اور میں مسلمان ہی ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنے مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا جاؤں؟ آپ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اور وہاں میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کا سردار نے پوچھا آپ کا کیا مقصد؟ اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر جو تم لوگ ظلم کرتے ہو نا، بس اللہ کی مدد سے ان کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کے لیے کہا اور کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچا اور پرکھ لیا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے اپنی ابھی جنگلی جانور بنا سکتی۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک ایسی پھونک ماری کہ وہ اس وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی مسلمان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی کہ اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی، اور اسی وقت سے اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کے دیر تھی کہ وہ چھپکلی جلنے لگی۔ وہ دھوپ کیا تھی اور ایک تیزاب تھا جس سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا ان کے قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت
اس کی گستاخی کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں اور یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں ملک بلکہ پوری کی پوری بستی ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے کہ بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ تو سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں آ گئی تو آ جائے تو پھر کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو والا عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ ظلم و جبر نہیں کرے گی، بس آپ اسے دوبارہ انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے وہ انسان بن گئے اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا ادھر چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی کافر نہیں رہے گا اور مسلمان بھی، یعنی ہم سب مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پر پوری بستی کی بستی اور سردار اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر اس سے بستی میں ہمیشہ امن و امان قائم ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک کہانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کے بارے میں خود ہی بہتر جانتا ہے۔